ویسے آپ نے جمعے کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں سن رکھی ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا مقدس دن ہے۔ کسی سے آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے نا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا، تبھی وہ جمعے کا دن تھا۔ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ اور کہیں آپ نے ضرور یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ جو قیامت کا جو دن ہوگا نا وہ جمعے کے دن قائم ہوگا، یہ آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ اور ایک وہ قول جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی جو رات ہوتی ہے نا، اگر بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ یعنی کہ جمعے کی رات میں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے، بندے کی دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعے کی رات کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول موجود ہے۔ تو یہ ساری روایتیں آپ سب نے سن رکھی ہوگی، اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے ہمارے لیے کتنا جو ہے مقدس دن ہوتا ہے، کتنا جو ہے وہ خوبصورت دن ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ آئیے آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمیں پتہ چلے گا کہ جمعے کا دن ہمارے لیے کتنا مقدس دن ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو مسلم شریف میں آپ کو ملے گی، مسلم پاک میں حدیث پاک آپ کو مل جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، کسی بھی امت کو جمعے کا دن نہیں دیا گیا، یعنی کسی کے لیے جمعے کا دن مقدس نہیں تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن مقدس تھا، یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن جو ہے وہ مقدس تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا، آپ یہ جانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لے آیا، یعنی میرے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جمعے کا دن دیا، اور یہ دن ہمارے لیے اتنا مقدس دن رکھا، اتنا مقدس دن رکھا کہ اس کی رات کو اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، وہ گھڑی ایک ایسی ہے کہ جس میں بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ وہ جو ہے گھڑی ہمیں بتائی گئی ہے کہ عصر کی نماز، جو جمعے کے دن کی جو عصر کی نماز ہے، اس کے جمعے کی نماز سے لے کر کے عصر کی نماز کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ اتنا جو ہے مقدس دن ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا، کسی کو یہ جمعے کا دن نہیں دیا گیا۔ اب جو خاص بات ہے نا وہ بتانے لگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہفتے کی جو ترتیب دی گئی ہے نا، ان میں سب سے پہلے جمعے کا دن، یعنی سب سے پہلا جمعے کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، پھر سنیچر کا دن ہے، پھر اتوار کا دن ہے، پھر سوموار کا دن ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ منگل کا دن ہے، اس کے بعد میں بدھ کا دن ہے، اس کے بعد میں جمعرات کا دن ہے، اور پھر شروع سے شروع ہوتا ہے یعنی جمعے کا دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی جب امتوں کا حساب ہوگا تو دن کے حساب سے ہوگا، بھلے ہم آخر میں آئے ہیں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری امت ہے، بھلے ہم آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن، کیونکہ جمعے کے دن حساب ہوگا اور جمعے کا دن جو ہے ہفتے کا پہلا دن ہوگا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا حساب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر کسی کا فیصلہ کرے گا تو میری امت ہوگی، کیونکہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، اور وہاں پر سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ اور سب سے پہلے اگر کسی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ جنت میں جانا ہے یا پھر دوزخ میں جانا ہے تو پھر کس کا فیصلہ ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ اب یہ تو طے ہم پر ہے کہ ہمیں دوزخ میں جانا ہے یا پھر جنت میں جانا ہے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم قبر میں بھی کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم
आखिरत में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह उसके रसूल ने जो हमें रास्ता बताया ना, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर जो है अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है जन्नत अता करेगा। और अगर हमने अल्लाह उसके रसूल का अगर रास्ता छोड़ दिया, अल्लाह उसके रसूल ने जो हमें रास्ता बताया है अगर वो छोड़ दिया, जिसको ईदिन सिरातल मुस्तकीम कहा जाता है, अगर वो सिरात मुस्तकीम अगर हमने छोड़ दिया है तो फिर हमारे मुकद्दर में फिर वही होगा। फिर अगर जन्नत अगर हमें नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है या तो दोज़ख मिलनी है या फिर जन्नत मिलनी है, दोनों में से एक मिलनी है। अगर जन्नत नहीं मिलती है तो फिर हमारा ठिकाना दोज़ख में होगा। ये तो फिर बंदे पर छोड़ा गया है। अगर बंदा नमाज पढ़ेगा, अगर जो रमज़ान का महीना होगा तो रोज़ा रखेगा, जो है मतलब नेकी करेगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करेगा। तो जुम्मे का दिन जो है ना वो हफ्ते में सबसे पहला दिन आता है और ये बहुत मुक़द्दस दिन है। इस दिन अगर बंदा दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। पूरी उम्मत एक साथ जो है मतलब हर जगह सारे लोग एक साथ खड़े होकर के नमाज, दूर दराज से लोग आकर के एक साथ खड़े होकर के नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, मिलते हैं। इससे प्यार और मोहब्बत भी जो है आपस में बढ़ता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन हमारे लिए मुक़द्दस किया है। छोटा सा मैसेज यहाँ पर दे देता हूँ। हमारे यहाँ पर लोग जो है अक्सर हम देखते हैं कि लोग उस वक्त आते हैं जब जो है या तो इमाम साहब या फिर काजी साहब जो है खुतबे के लिए खड़े होते हैं, या फिर उस वक्त आते हैं कि जब ऐन वक्त होता है जमात का तब लोग आते हैं। बल्कि आप कुरान को जाकर पढ़िए, आपको हदीस जाकर आप पढ़ेंगे या किसी से आप जाकर पूछिए कि आपको जुम्मे के दिन हाजिर कब होना है, तो आपको बताया जाएगा कि जुम्मे के दिन हमें हाजिर मस्जिद में तब होना जब जुम्मे की पहली अजान लगा दी जाए। जैसे ही पहली अजान लगा दी जाए ना तो कुरान में अल्लाह कहता है कि सारी चीज़ें छोड़ दो, आप जो खरीद रहे हो वो भी छोड़ दो, आप जो बेच रहे हो वो भी छोड़ दो, आप अपना काम काज सब छोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तरफ दौड़ो। अल्लाह फरमाता है इसी में तुम्हारी कामयाबी है। तो जुम्मे का दिन कितना खूबसूरत दिन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे पहले जितने भी पैगंबर आए ना किसी को ये दिन नहीं दिया गया, किसी को भी ये दिन नहीं दिया गया, सिर्फ मुझे ये दिन दिया गया, यानी मेरी उम्मत को ये दिन दिया गया। मुस्लिम बात में हदीस से पाक मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सबको नमाज मंज़गाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वीडियो को सवाब की निशान शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।